حضرت امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کوئی جانثار باقی نہ رہا تو امام علیہ السلام نے خود میدان جنگ میں جانے کا قصد فرمایا۔ آپ علیہ السلام فوج کے سامنے تشریف لائے اور اس طرح کا استغاثہ فرمایا: کیا کوئی ہے جو حرم پیغمبر کا دفاع کرے؟ کیا کوئی توحید پرست ہے جو ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو رضا الہی کے لیے ہماری مدد کو آئے؟ کیا کوئی ناصر و مددگار ہے جو خدا سے جزا و ثواب کی امید پر ہماری مدد و نصرت کرے؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سنی، باوجود شدت مرض اور انتہائی ضعف و ناتوانی کے تلوار لے کر خیمے سے نکل پڑے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے پیچھے سے آ کر تھام لیا۔ آپ نے فرمایا: پھوپھی اماں، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں بھی فرزند رسول کے سامنے درجہ شہادت پر فائز ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو جناب ام کلثوم کو آواز دے کر فرمایا: اے بہن، ان کو روک لو، ایسا نہ ہو دنیا نسل آل محمد سے خالی ہو جائے۔ صدائے استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ اہل بیت میں کوہرام بپا ہو گیا۔ چاروں طرف سے صدائے الوداع الوداع بلند ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام ان بے کسوں کی بے قراری نہ دیکھ سکے، فوراً میدان جنگ سے خیمہ گاہ تشریف لائے اور خیمے میں داخل ہوئے اور بیبیوں سے یوں مخاطب ہوئے: صبر سے کام لیں اور مصائب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خداوند کریم جلد ہی آپ کو ان کے چنگل سے نجات دے گا اور آپ سب کا انجام بخیر ہوگا، جبکہ دشمنوں کی عاقبت عذاب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان مصیبتوں کے بدلے میں کرامت اور بزرگی عطا کرے گا، لہٰذا شکوہ و شکایت نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے اس کام کی عظمت میں کمی کا باعث بنے گا۔ یہ کہہ کر امام نے مخدرات کو خدا حافظ کہتے ہوئے فرمایا: اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب، اے ام کلثوم اور اے فضہ، ہمارا آخری سلام لو۔ حضرت سکینہ خیمے کے ایک کونے میں گریا کر رہی تھیں۔ ان کو خدا حافظ کہتے ہوئے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، ان کے آنسو صاف کیے اور یہ اشعار پڑھے: اے سکینہ، جان لو کہ میرے بعد تمہارا گریہ زیادہ طولانی ہوگا، بس جب تک تمہارے باپ کے جسم میں جان ہے اپنی ان حسرت بھری آنکھوں کی آنسوؤں سے اس کا دل مت چلاؤ۔ اے خیر النساء،